ناظرین، آج کی کہانی انتہائی ہولناک، غمناک، غضبناک اور شرمناک ہے۔ کیا کوئی آپ سوچ سکتے ہیں، کوئی ماں باپ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ اپنے بچوں کے ساتھ کسی قسم کا بھی ظلم کرے؟ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ عمل ہمارے ملک پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا ہے کہ جہاں یہ چھوٹا سا ظلم نہیں بلکہ ایک ماں نے 3 بچوں کو قتل کر دیا، اور قتل کی وجہ انتہائی شرمناک ہے۔ ایک ماں کیا یہ سوچ سکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، ایک جانور جو ہے نا، جانور جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھتی ہے؟ پتہ نہیں ہمارا انسانی معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں یہ چیز، یہ اس طرح کی جو ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ کہانی ہم ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن یہ کہانی نہیں، یہ ریالٹی ہے۔ 3 بچے ہیں جی۔ ایک کا نام ہے مومن رضا، جس کی عمر 4 سال ہے۔ مومنہ بطول ایک معصوم بچی ہے جس کی عمر 5 سال ہے، اور حبیبہ 1.5 سال۔ کیا ان کی ماں کو ان کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے شرم نہیں آئی؟ کیا اس نے ایک بات بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ میری اپنی سگی اولاد ہے؟ کیا اس کا ایک بار بھی ہاتھ نہیں کانپا ہوگا؟ تو چلیے میں آپ کو مکمل کہانی سناتا ہوں۔ جھنگ کی فیملی ہے، رمضان شوہر کا نام ہے، اور اس منحوس اور اس ملعونہ بیوی کا نام ردا ہے۔ اس بے غیرت عورت کا نام ردا ہے۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی، رمضان کی جو ہے وہ بہت اچھی جاب ہوتی ہے، لاہور کے اندر ہی اچھے خاصے پیسے کماتا ہوتا ہے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد اس کا، رمضان کا جو ہے، اس کی جو ہے ایک ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ معذور ہو جاتا ہے، مطلب کہ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ چل نہیں پاتا۔ تو گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، فائنینشلی جو ہے وہ پریشانیاں ہوتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پریشانیاں ہوں تو پھر مسائل بھی ہوتے ہیں۔ یہ پیسہ ہے ہی اتنی منحوس چیز، اور آج کل کی ضرورت بھی ہے، یہ نہ ہو تو گھر میں سکون نہیں ہوتا، آپ سب کو معلوم ہے۔ تو رمضان کی جاب نہیں ہوئی تو ایویں کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو کسی دوست نے بتایا کہ یار ایک پیر صاحب ہیں نزدیک میں، آپ ذرا اس کے پاس جاؤ اور وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، دم کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ شخص اس کے پاس گیا، اس پیر کے پاس۔ وہ پیر بھی پیر نہیں، نہ کوئی فقیر، انتہائی بے غیرت اور غلیظ شخص تھا، جو آج کل کے جعلی پیر بنے ہوئے ہیں۔ یہ شخص گیا جعلی پیر کے پاس، اور جا کر اس نے سارا معاملہ بتایا۔ اس نے کہا معاملہ حل ہو جائے گا، آپ کی جاب بھی ہو جائے گی، آپ کے جو ہے وہ اپنا پیسہ شیسہ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اپنی جو ہے وہ اپنا بیوی کو بھیجنا ہے، یہ عمل اس پہ کیا جائے گا، اور ایک دن نہیں، کئی دن لگاتار آپ نے بھیجنا ہے۔ اور یہ جاہل انسان، یہ بغیرت انسان، یہ جاہل، جہالت سے بھرا ہوا، اسی لیے کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کر لی کرے، شعور آتا ہے اس سے، اور غیرت بھی آتی ہے تعلیم کے ساتھ۔ یہ جناب، یہ شخص اپنی بیوی کو لے کے روزانہ جو ہے وہ پیر کے پاس چھوڑ آتا ہے، اور شام کو جا کے لے آتا ہے ادھر سے۔ ٹانگ اس کی فریکچر ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چل نہیں پاتا تھا، سٹرک لے کر یہ چلتا تھا، کام کرنے کے قابل نہیں تھا۔ تو روزانہ اس کی بیوی اس پیر کے پاس جاتی، اور جا کے وہاں پر جو ہے وہ، یہ تو واپس آ جاتا چھوڑ کے، اور وہ منحوس انسان بدکاری، بدفعلی کرتا رہتا۔ میں یہ نہیں کروں گا کہ اسے وہ کوئی ہراس کر رہا تھا، یہ ہراسمنٹ نہیں تھی، کیونکہ وہ ملعونہ عورت بھی روزانہ جاتی تھی اور یہی کچھ کروا کے آتی تھی۔ واللہ عالم وہاں پر کیا ہوا۔ اچھا، یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ فیملی جو ہے جھنگ کی ہے۔ کچھ ٹائم جیسے ہی وہ روزانہ آتا جاتا تھا، تو وہاں پر واللہ عالم کسی پیر نے، اسی پیر نے یا کسی بھی طریقے سے اسے ایک لڑکا ملا، وہ لڑکا بھی جھنگ کا تھا، اس کا نام تھا شہریار۔ جب اس سے اس کی ملاقات ہوئی تو وہ اچھا کمانے والا تھا، حالات اس کے ٹھیک تھے، تو اس نے لڑکی کو جو ہے ٹریپ کر لیا۔ ٹریپ اس طرح کیا کہ اس نے اپنا
کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم ڈائیورس لو، بچوں کو چھوڑو اور تم میرے پاس آ جاؤ۔ چھوڑو کیا تم کرنا ہے، اس شخص کے پاس کیا رکنا ہے جس کے پاس نہ پیسے ہیں نہ کچھ نہ کاج، تمہاری زندگی بھی اس نے عذاب کی ہوئی ہے، تو بہتر ہے تم میرے ساتھ آ جاؤ، میرے پاس تو اچھے خاصے پیسے بھی ہیں۔ تو یہ عورت جو ہے نا، اس نے گھر میں اس وجہ سے لفڑے بنانے شروع کر دیے، روزانہ اپنے شوہر کو تانے دینے، اور ایون کہ اتنی لڑائی کرتی کہ اسے وہ طلاق کا بھی کہتی کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے ڈائیورس دے دو۔ لیکن وہ شخص اسے ڈائیورس نہیں دیتا تھا، 3 بچے تھے، کیوں دیتا؟ ویسے دے دیتا تو اچھا تھا، جان چھوٹ جاتی، بچے تو بچ جاتے۔ اسی طرح اس لڑکی نے وتیرہ بنا لیا، روزانہ جو ہے یہ اپنے شوہر کو اسی طرح تنگ کرتی، جیسے ہی وہ واپس آتی ادھر سے پیر سے تو آ کے تو لفڑا کرتی، اور لفڑے کے بعد جو ہے وہ ایک ہی بات کرتی، مجھے طلاق دو، میں نے تمہارے پاس نہیں رہنا۔ وہ شوہر جو تھا وہ اپنا، جس کا نام تھا رمضان، وہ اسے مارتا پیٹتا، گالیاں دیتا، جو اس کے بس میں تھا اس نے کیا۔ کچھ ٹائم تک وہ اسی طرح چلتا رہا، پھر ایک دفعہ وہ تنگ آ کر اس لڑکے نے اپنی ماں کو اور بھائیوں کو بلا لیا۔ وہی معاملہ ہوا، ماں بھائیوں نے مل کر اور اس نے مل کر پھر اس لڑکی کو مارا، اور مارنے کے بعد جو ہے پھر معاملہ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا اب تو میں طلاق لیے بغیر یہاں سے جاؤں گی نہیں، مجھے طلاق دو، میں نے تمہارے پاس رکنا ہی نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اپنے پاس رکھو، مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا، وہ جب پریشان ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں طلاق نہیں دوں گا، اس نے ضد کی، تو اس نے سوچا کہ اچھا اگر اس نے طلاق نہیں مجھے دینی تو بہتر ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی جان لے لیتی ہوں۔ تو یہ مارکیٹ میں گئی، وہاں سے چھری لے کر آئی، اس نے خود چھری خریدی وہاں سے، تیز چھری، جانوروں کو ذبح کرنے والی۔ جب اس نے چھری خریدی اور چھری لے کر واپس آئی تو اس کے شوہر نے کال کی اور کہا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، تو تم ایسا کرو ہاسپٹل میں آ جاؤ، میں اس ٹائم ہاسپٹل پہ ہوں۔ تو اس نے دیکھا کہ شوہر تو ابھی اتنا جلدی آ نہیں رہا، تو میں نے اپنی جان کیوں لینی ہے، میں تو اس کے بچوں کی جان لے لیتی ہوں، تاکہ آگے میں جاؤں گی تو پیچھے مجھے ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو اس ملونہ، اس بے غیرت، میں اب کیا کہوں، اس بالکل جو ہے وہ بے غیرت عورت نے اپنے 3 بچوں کی گردن پر چھری چلا دی۔ اللہ اکبر! ہاں، پتہ نہیں اس کا کیسے حوصلہ پڑا ہوگا۔ اس نے چھری چلائی، چھری چلا کر جو ہے 3 کو ذبح کر کے چھری ایک بچے کے ہاتھ میں تھما دی، اور خود ملونہ عورت ہاسپٹل میں چلی گئی اپنے شوہر کے پاس۔ اس نے سمجھا کون سا پتہ چلے گا، بتائیں گے کسی اور نے کیا یا جو کچھ بھی ہے۔ وہاں پہ جب ہاسپٹل گئی شوہر کو ملنے، پھر وہاں سے اسے لے کر واپس آئی، تو جب دروازہ کھولا تو وہی حالت کہ 3 بچے مرے ہوئے، ان کے جو ہے خون ان کا رس رہا ہے، گلے ان کے جو ہے وہ کٹے ہوئے ہیں۔ تو شوہر نے بھی رونا شروع کر دیا، تو اس نے بھی ڈرامے کرنے شروع کر دیے رونے کے۔ پھر جناب پولیس کو بلایا گیا، پولیس نے انویسٹیگیشن کی، پھر انہوں نے جب CCTV چیک کیا تو انہوں نے پتہ چلا کہ یہ چھری تو اس کی ماں، خود ان بچوں کی ماں لے کے آئی تھی۔ اور پھر کچھ ٹائم کے بعد اس نے جیسے تفتیش ہوئی تو اس کے بعد یہ خود ہی مان گئی کہ جی میں نے قتل کیا، اور لڑکے کے چکر میں قتل کی۔ خدا کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر، خدا کی لعنت ہو ایسی ملعون مرد پر، ایسی ملعون ماں پر جسے اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ اس نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا۔ انسان تو اپنے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، انہیں سکون دینے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا۔ بچے تو اتنی پیاری چیز ہوتے ہیں کہ اگر انہیں تھوڑی سی خراش بھی آ جائے تو ماں باپ جو ہے وہ ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ روتے ہیں۔ یہ کیسی بے غیرت اور بدچلن ماں تھی جس نے کسی ایک منحوس لڑکے کے لیے اپنے بچوں کو ہی قتل کر دیا۔ اس ہوس کی پجارن ماں، اس بے غیرت ماں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، نہ کہ اسے پھانسی دیں، اسے روزانہ ٹارچر کرنا چاہیے جیل میں۔